صلی خلفہ صفان من الملائکہ سبحان اللہ ومن صلی بإقامت بغیر اذان صلی خلفہ صف واحد وحد الصف ما بین المشرق والمغرب۔ سبحان اللہ تبرکاً آغاز کیا اس حدیث سے کہ جو من لا یحضر الفقیہ کی ہی ایک حدیث ہے، سبحان اللہ جس میں شیخ صدوق علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضور اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے 2 صف ملائکہ کی نماز پڑھتی، سبحان اللہ اور اگر کوئی صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پیچھے 1 صف ہے علماء ملائکہ کی جو پیچھے اس کے نماز پڑھتی۔ سبحان اللہ اور پوچھا کہ حد کیا ہے، کتنی لمبی ہوگی وہ صف؟ کا اس صف کی حد جو ہے، رینج جو ہے، وہ مشرق سے مغرب تک۔ اللہ تعارف ہے، اور ابتداً یہ بتا دوں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں کہ اس عظیم کتاب پر کوئی نظر دے سکوں، کوئی سٹیٹمنٹ دے سکوں۔ یہ جو کچھ ہے ایک تحقیق ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک ریسرچ ورک ہے which you can challenge and accept or deny، جو میں نے کمپائل کیا مختلف اساتذہ سے، مختلف شرحوں سے، مختلف کتابوں سے، مختلف ریسرچ سے۔ کتب اربعہ کی جتنی کتابیں ہیں چاروں، ان چاروں کتابوں کو اس لیے کتب اربعہ کا نام دے دیا گیا کہ ابتدائی دور میں لکھی جانے والی سب سے تفصیلی حدیث کی کتابوں میں یہ 4 کتابیں ہیں، سبحان اللہ کیونکہ کتابیں تو بہت لکھی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اصول اربعہ میں لکھی گئی 400 بکس لکھی گئیں، اسائنمنٹس، ریئل کور 400 بکس۔ وہ بکس اتنی اسپیسیفک تھیں جیسے آج کوئی پی ایچ ڈی کا موضوع ہوتا ہے، وضو، اصل وضو، صرف وضو پہ ایک کتاب، اصل طہارت من ماء جاری، جاری پانی سے طہارت، بہت ڈیپ اور بڑے کنسائز کر کے ان کو لکھا گیا۔ لیکن ہلکے ہلکے وہ کتابیں ضائع ہونے لگیں، اور روایات کی کتابیں ضائع ہو رہی تھیں۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک طویل کتاب جو امام نے املا کروائی تھی، جس کا کچھ حصہ بچا جو آج طب الرضا میں موجود ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جو ضائع ہو رہی تھی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ان کتابوں کی کوئی خاصیت علیحدہ ہو جائے۔ اس عنوان سے ان کو اہمیت زیادہ دی جانے لگی تاکہ کچھ تو محفوظ ہو۔ اس وقت ہمارے پاس کتاب من لا یحضر الفقیہ کا قدیمی ترین نسخہ 652 ہجری کا ہے، تقریباً آج سے 800 سال پرانا نسخہ، جو آستانہ قدس رضوی کی لائبریری میں موجود ہے۔ قلمی چھاپ بھی ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا، اور اسی طرح کھال پہ لکھا ہوا بھی ہے، لیدر پہ لکھی ہوئی بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ من لا یحضر الفقیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کتاب اس کے لیے ہے جس کے پاس فقیہ نہ ہو۔ آپ آج کے دور میں یہ چیز تصور نہیں کر سکتے، میڈیا کا دور ہے، اور گلوبلائزیشن ایگزسٹ کر چکی ہے، جو ایک ڈریم تھا وہ واقعہ ہو چکی ہے۔ یہاں سے بیٹھ کے آپ نجف کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ کل پوپ فرانسس نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی، آج پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اس وقت میں ایسا نہیں تھا، فقیہ محدود تھے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ ان اسفار کے دوران جب بلخ پہنچے ہیں، بلخ میں ایک سید نعمت کے نام سے، سید نعمت بلخی ہیں، جو ان سے کہتے ہیں کہ اس وقت میں، جس کو فادر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، ایک تو ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے اور ایک رازی کو کہا جاتا ہے، دونوں کے لیے یہ لفظ ٹائٹل یوز ہوا ہے۔ رازی نے ایک بک لکھی تھی من لا یعذرہ الطبیب، جس کے پاس ڈاکٹر نہ ہو وہ اس کتاب کو پڑھ کے اپنا علاج کرے۔ سید بلخ نے کہا کہ شیخ صدوق آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ایسی کتاب لکھ دیں کہ جس سے، اب آپ تو اب تشریف لائے ہیں بلخ پہلی بار،
آپ چلے جائیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا, کیسے پتہ کریں ہم؟ اس ایما پر, اس کہنے پر, ان کی گزارش پر یہ کتاب تالیف کی گئی. اللہ. من لا یحضرہ الفقیہ کے نام سے, کہ یہ کتاب اس مومن کے لیے کہ جو فقیہ جس کے پاس موجود نہیں ہے. اچھا, بعض نادانوں نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب ہے تو فقیہ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا شیخ صدوق نے کہیں اس کتاب میں نہیں لکھا. شیخ صدوق نے اس کتاب کے مقدمے میں 3 چیزیں بیان کی, جو اب تفصیلی میں وہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ اکثر عبارتیں عربی میں تھیں تو میں نے وہ سلائیڈ میں شامل بھی نہیں کی. مثال کے طور پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ سمجھا کہ واقعی ضرورت ہے ایک ایسی کتاب کی کہ جو ان لوگوں کے لیے لکھی جائے جن کے پاس فقیہ موجود نہ ہو. اس لیے اس میں شامل کی جانے والی احادیث جو میں لکھ رہا ہوں, ان احادیث کے اندر میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ ان احادیث کے ذریعے لوگوں کو بتاؤں اور احادیث کے ذریعے لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ اپنا فتویٰ بھی اس کے ساتھ بیان کروں. گویا اس کتاب کے اندر ایک جملہ حدیث کا اور اسی کے نیچے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عبارت ہے. اب جو نان عربک ہیں, ہم جیسے لوگ جو روایات سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جملہ بھی حدیث کا حصہ ہے. وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, وہ ان کا نقل کر دی, ان کی بات ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو حدیث کے ذیل میں ہی بیان کی گئی. پھر اس کے بعد شیخ صدوق علیہ خود فرماتے ہیں, اور جو کمال بات شیخ خر عاملی نے اپنی کتاب میں نقل کی. شیخ خر عاملی جن کا مدفن امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر بیسمنٹ میں ہے, جنہوں نے وسائل الشیعہ جیسی عظیم کتاب لکھی فقہ. وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ ھذا حجتی بینی و بین اللہ, جو حدیث میں یہاں لکھ رہا ہوں وہ میری اور خدا کے درمیان حجت ہے, ہمیں ان کی بات تسلیم کرنی چاہیے. اس لیے میں ان تمام کتابوں کو, تمام حدیثوں کو جو اس کے اندر ہیں معتبر سمجھتا ہوں. یہ شیخ خر عاملی کا نظریہ ہے. اس کتاب کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں اس کتاب کو, اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ تو اسے کتب اربعہ میں شمار کیا جاتا ہے, اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ معصومین سے صرف جب حدیث لکھی ہے تو شیخ صدوق جب لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں قال حسان من امام علی, دیٹس اٹ, اور اس کے بعد حدیث آ جاتی ہے. اب وہ پورا جو سلسلہ روات ہے راویوں کا وہ اس میں ذکر نہیں, یہ مقلد کے کام کی چیز نہیں ہے, یہ محقق کے کام کی چیز ہے, محدث کے کام کی چیز. آپ کے پاس آج اگر ایک توضیح المسائل ہے, آپ کی زندگی اس سے تمام کام آپ اس کے تحت انجام دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وضو کے باب میں 70 حدیثیں ہیں, وہ 70 حدیثیں بتاؤں اور پھر ان 70 حدیثوں کے بعد آپ کو ایک فتویٰ بتاؤں, تو آپ کہیں گے یہ 70 حدیثیں کیوں سنائی تھی جب مجھے عمل فتوے پر ہی کرنا ہے. حدیث پہ تو میں ڈائریکٹ عمل کر نہیں سکتا کیونکہ نہ میں لہن حدیث سے واقف ہوں, نہ فقہ الحدیث سے واقف ہوں, نہ لغت حدیث سے واقف ہوں, نہ درایت حدیث سے واقف ہوں, نہ میں رواج سے واقف ہوں, نہ رجال سے واقف ہوں, نہ مجھے صرف آتا ہے, نہ نحو آتا ہے, نہ فصاحت آتی ہے, نہ بلاغت آتی ہے, نہ معانی آتا ہے, نہ بیان آتا ہے. اور اگر یہ سب آتا بھی ہو تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث اس باب میں ہے یا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں کتنی سنگین ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ, حدیث میں تعارض بھی پیش آ جاتا ہے, کیونکہ شیخ صدوق خود ایک مشہور رائٹر ہیں, مؤلف ہیں, تو اپنے مزاج سے نہیں ہٹ پا رہے. کہیں پر فتویٰ بیان کرتے کرتے اس کی ریزننگ میں چلے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ, اچھا یہ کتاب, اس سے پہلے کہ میں ہٹوں کیونکہ اب وقت کم ہے اور میں سب کچھ سمیٹنے کی بھی کوشش کروں گا, شیخ صدوق کی شخصیت کو چھوڑ رہا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر نشستیں درکار ہیں کہ شیخ صدوق کی شخصیت پہ بات کی جائے. خلاصتاً یہ سن لیجئے, شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد 50 سال سے زیادہ ایج ہو گئی ہے اور اولاد نہیں ہے. زیارت کرتے ہوئے مکہ مدینے سے ہوتے ہوئے عراق پہنچتے ہیں
اور وہاں نائب امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب نائب امام زمان غیبت صغریٰ نائب امام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں انہیں لکھ کر توقیع دیتے ہیں کہ یہ میرا امام کو سلام کہنا اور یہ گزارش ہے جو امام تک پہنچا دینا، اور اس کے اندر لکھتے ہیں 50 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے دین کی اشری خاندان کے ساتھ، ان کے مایہ ناز علماء کے خاندان سے تعلق ہے، جن کے خاندان کی قبریں اس وقت بھی قم میں اگر آپ جائیں تو حرم بی بی معصومہ کے دوسری طرف وہاں پر باقاعدہ مزار ابن قلبہ موجود ہے۔ بہرحال وہ خط لکھ کے دیتے ہیں، کچھ دن میں جواب آتا ہے کہ ہم نے دعا کی ہے انشاءاللہ خدا تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا جو دین کے لیے مددگار ہوں۔ کمال ہے، جملہ معصوم کسی فرد کے، عام انسان کے لیے یہ ہو کہ دین کے لیے معاون ہو جائے گا، وہ اس سے بڑی سند نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی سند نہیں۔ شیخ صدوق اپنے بارے میں فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے انا مولد بدعاء الحجہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں حضور کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور جب انہوں نے اپنا علمی سفر شروع کیا، خوش نصیبی سے وہ دور ایسا تھا کہ کچھ شیعہ علماء کے قدر شناس لوگ موجود تھے۔ شہر رے کا حاکم ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں، اور یہیں پر یہ بھی بیان کر دوں میں فی الحال صرف آپ کو دکھاتے ہوئے، یہ شیخ صدوق کا وہاں پر مزار ہے شہر رے میں، انشاءاللہ شہر رے جائیں تو شہر رے میں وہ شاہ عبد العظیم حسنی کا مزار بھی ہے، جن کے لیے کہا گیا جن کے قبر کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ہے۔ اللہ، وہ شاہ عبد العظیم حسنی۔ پھر اس کے بعد یہ تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم یہ تفصیل کوشش کریں گے آپ کو پھر کبھی اس کو بیان کر سکیں یا شیئر کر سکیں آپ افراد کے ساتھ۔ ان تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو شیخ صدوق کی شخصیت، ایک واقعہ اور بیان کر رہا ہوں، باقی سب چھوڑ دیا میں نے جو ان کی شخصیت کے بارے میں تھا۔ آج سے 1332 میں سیلاب آیا، پورے شہر رے میں پانی بھر گیا، قبر ڈھہ گئی، قبر میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا بدن اور کفن نمودار ہوا، بدن لکھا ہے۔ اللہ اکبر، 900 سال بعد، 900 سال بعد، 1000 سال بعد بدن سالم۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے معجزات۔ علماء و فقہا کہتے ہیں کسی فقہی مسئلے میں حل نہیں ہو رہا ہوتا، ہم شہر رے کا سفر کرتے ہیں، شیخ صدوق کی قبر پہ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے انہیں ہدیہ کرتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ برکات علماء۔ اس کتاب کے بارے میں من لا یحضر الفقی کی مقصد تالیف میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں اچھا، مجھے یہاں اسکرین نہیں دکھ رہی اصل میں۔ آپ وہاں سے ماؤس موو کیجئے، اس پہ کلک کر دیجئے، یہ جو سائن ہے نیچے لائیے، مولانا بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ۔ ماؤس کرسر ادھر یہ ناؤ ہاں بس یہ اس پہ کلک کر دیجئے، جی بس ادھر ہی رکھے، میں دیکھتا رہا ہوں دکھ کیا رہا ہے۔ جی آپ لوگ سب پہ معذرت۔ اچھا، اس کتاب کے حوالے سے یہ بات پیش نظر تھی کہ جن روایات کی بنا پر فتویٰ دے رہا ہوں میں، وہ روایات کو ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میرے اور خدا کے درمیان حجت ہے، جس کو وہ معتبر سمجھتے ہیں، خالی وہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ اب مشکل کیا ہوئی، کیونکہ تفصیلی کتاب نہیں لکھنا چاہتے، ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ وہ سفر میں ہے۔ آج آپ اگر میں یہاں پر موجود ہوں، سفر میں آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو 100 میں سے 50 جواب دے سکوں، لیکن میں گھر پہنچ جاؤں اپنی لائبریری پہ، اپنے سورس پہ، پھر آپ مجھ سے 100 پوچھیں تو 100 میں سے شاید 90 کے جواب دے پاؤں گا۔ جبکہ شیخ صدوق کے بارے میں کہا جاتا ہے تمام جناب کلینی اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں سے دونوں سے زیادہ حافظے کے مالک ہیں، یہ حدیث حفظ سے لکھ رہے ہیں،
اور جب حدیثیں میموری سے لکھ رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو محمد بن حسن کی جگہ محمد بن حسان ہو چین میں، اور میں حسان لکھ دوں اور بعد میں آنے والے کو محمد بن حسان نہ ملے جب وہ تحقیق کرے تو یہ حدیث رد ہو جائے. تو اس لیے پورا سلسلہ لکھ ہی نہیں رہے، صرف یہ لکھ رہے ہیں فضل بن شاہزان نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت نقل کی، حسن جمال نے امام صادق علیہ السلام سے فرسٹ نیریٹر امام کا نام. اچھا بعض جگہ پر یہ بھی نہیں لکھ رہے کہ رویا ان صادق، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ روایت بیان کر دیتے ہیں. اب اس حوالے سے جب تقریباً دوسری جلد کا آدھا مکمل ہوا، ظاہراً ایسا لگ رہا ہے اب وہ واپس آ گئے قم کی طرف، رے کی طرف. اب ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ڈیٹیل میں لکھ سکیں، تو 2 جلدوں کے بعد انہوں نے اب یہاں پر وہ پورے چین آف نیریٹرز کو ذکر کرنا شروع کر دیا. جب کتاب مکمل ہو گئی، اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد اس کتاب میں جو مشہور ہے وہ 6000 حدیثیں راؤنڈ فگر بیان کرتے ہیں، لیکن 5960 حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں. 5960 حدیثوں میں سے تقریباً 3913 حدیثیں ایسی ہیں جن کی چین اور نیریشن بیان کی گئی. 2050 حدیث ایسی ہیں کہ جن کی چین آف نیریٹرز بیان نہیں کی گئی. ان کتابوں کو، ان حدیثوں کو مرسل کہا جاتا ہے. صرف ذہن میں رکھیں ذکر کرنا، مرسل یعنی جو پہنچی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں. اور جن کو سند بیان کر دی جائے ان کو مسند کہا جاتا ہے، یعنی سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. آج کے اس وقت کے لیے میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر 1000 حدیثیں علماء سے سن چکے ہیں، 1000 میں سے اگر 100 حدیثیں آپ کو یاد ہیں، 100 میں سے 50 کے بھی راوی یاد نہیں ہوں گے، گارنٹی ہے. چین تو کسی کی یاد نہیں ہوگی، ایک بھی یاد نہیں. صحیح، ایک بھی یاد نہیں. تو یعنی ہم جن چیزوں پر فوکس کر کے بحث کرنے لگتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بحث لا حاصل ہے. اتنی بحث شروع کر دی جاتی ہے چین آف نریشن پہ. آج حدیث قصہ کے شروع میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، رویا ان جابر بن عبداللہ انصاری، یہ لفظ نہیں پڑھا جاتا. رویا ان فاطمہ سے شروع ہو رہی ہیں. بہت ساری حدیث قصہ کی کتاب ہے، کھول کے دیکھیے گا اپنے گھر جا کے. میں نے ایک چھاپنے والے سے پوچھا یہ کیوں، کہ ڈیزائن میں نہیں آ رہا تھا. میں لعنت ہے آپ کے ڈیزائن پہ، پیج فارمیٹنگ سے باہر جا رہا تھا. ایک رویا ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان سیدتی فاطمہ زہرا، صرف جابر ہٹا دیا، صرف رویا فاطمہ ہو گیا. تو اب جو صرف رویا فاطمہ ہوا اس کو بہت سارے لوگ مرسل میں شمار کرنے لگے. کتنی چھوٹی سی غلطی ہے، کتنی دقیق، کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اب اگر ہم آگے دیکھیں، شروع میں اس کتاب کے باب ویسے ہی ہیں جیسے آپ کی توضیح المسائل ہے. پہلا چیپٹر اس کا پانی کے احکام، ٹھیک، پانی کے احکام سے بات شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد تمام وہ احکام جو عام طور پہ توضیح المسائل میں نظر آتے ہیں، آپ کو وہ سارے احکام اس کے اندر آپ کو فردن فردن مل جائیں گے حدیثوں کے ساتھ. اب یہاں رک کے ایک بات کہوں میں، کیا آج کے اس نوجوان کے لیے یہ کتاب کافی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ زندہ مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے. آپ کہیں میرے پاس بھی تو فقی موجود نہیں ہے. حضور فقی تو اس وقت گھر میں ہی موجود تھا بس. اگر موجود کا مطلب یہ ہے، موجود کا مطلب دسترس میں ہونا. آج آپ کھولیں sistani.org، آپ کی رینج میں ہے فقی، آپ کی رینج میں ہے فقی. آج سوال لکھیں، کل پرسوں ترسوں، ایک ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینے بعد جواب آ جائے گا. مولانا 2 مہینے ہو گئے جواب نہیں آ رہا. میں کہا مجھ سے پوچھ لیں، وہاں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک وقت میں ہم دارالاستفتاء میں کام کرتے تھے، وہاں دیکھتے تھے کچھ استفتاء آنے والے، تو مشکل یہ ہوتی تھی ایک ہی سوال 100 جگہوں سے 100 مختلف اندازوں سے پوچھا جاتا تھا. 2 دفعہ کے بعد وہ کہتے ہیں سید اس کا خود ہی جواب دے دیا کرو اگر یہی سوال ہو تو. آپ اندازہ لگائیے کتنا ایک ہجوم ہے سوالات کا. 80-90 سال کی عمر ہے، یہاں پوپ فرانسس ملنے آ رہا ہے اور میں یہاں پوچھ رہا ہوں مولانا میرے آغا سیستانی
مجھے بتائیے میں یہ گھر میں آنے والے پانی سے جو نمکین ہے وضو کروں یا نہ کروں، وہ میرے اس مسئلے کو بتائیں یا پوپ فرانسس سے گفتگو کو سوچیں. ہم لوگ اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. یہ مسائل عام افراد سے پوچھنے کے لیے، وہ افراد جو اہل علم ہیں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کتاب آج کے لوگوں کے لیے قابل تقلید نہیں ہے، قابل تعلیم ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کتاب کے پیچھے چلے گئے، جو آج بہت سارے میرے کچھ جاننے والے بیچارے جو کہتے ہیں ہم ملا یاز الفقی کی تقلید کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا جمعے کو غسل کیا تھا یا نہیں. غسل جمعہ واجب ہے، اس کے اندر واجب ہے غسل جمعہ، صحیح ہے. سجدہ صاحب پوچھئے گا کیا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے سجدہ صاحب؟ سجدہ صاحب کچھ بھول جائیں، بھولے سے کم یا زیادتی ہو جائے غیر رکنی کے اندر تو سجدہ صاحب ہے. سجدہ صاحب کو کیونکہ شیخ صدوق عادت سے مجبور ہیں تو کبھی کبھی تعارض بھی بیان کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر انہوں نے تعارض بیان کر دیا. تعارض یعنی کلیش دو حدیثوں کا. ایک جگہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا سجدہ صاحب کب پڑھا جائے، امام نے کہا سلام کے بعد پڑھا جائے. امام صادق علیہ السلام سے جو ہے صفوان جمال کی روایت ہے، امام کب پڑھا جائے، امام کہتے ہیں اگر کمی ہوئی تھی قبل التسلیم سلام سے پہلے، اگر زیادہ کیا تھا بعد التسلیم سلام کے بعد. اور نیچے شیخ صدوق کہتے ہیں انا افتی ھذا بحالت تقیہ، میں تقیہ کی حالت میں اس میں فتویٰ دے رہا ہوں. نہ آپ کو افتی پتہ چلے گا نہ حالت تقیہ پتہ چلے گا. صحیح ہے. تو یہ چیزیں چھوڑ دیجئے. آ جائیں آگے. اس احکام کی بحث کے بعد کمال یہ ہے، یہ 4 جلدوں پہ مشتمل ہے. مولا صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے اشفاق صاحب کو، کراچی میں آج کل نیو رضویہ میں رہائش ہے، قصہ پبلیکیشن سے، جنہوں نے اردو میں من لا یعذر الفقی کا ترجمہ چھاپا مولانا حسن امداد صاحب کا. اب جیسا بھی چھاپا، اردو کی عبارت اس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن 4 جلدوں میں وہ کتاب وہاں چھپی اور یہاں میرے پاس اس وقت یہاں USB میں موجود ہے. اس کتاب کے اندر حدیث کی تعداد تو 5963 ہے، جس میں سے 2050 حدیث مرسل ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے اندر جو چیپٹرز ہیں وہ 636 یا 666 636 یا 666 ابواب ہیں، چیپٹر جو اس کے اندر ذکر کیے گئے. ان احادیث مرسل ہونے کے بعد شیخ نے پہلی دفعہ شیعہ بک ہسٹری میں کام کیا. جب واپس گھر آ گئے، اب انہوں نے جیسے ریفرنس اینڈ میں دیے جاتے ہیں، میتھس کی بک کے آخر میں فارمولاز لکھے ہوتے ہیں، سارے سولوشن بھی پہلے لکھے ہوتے تھے، ٹھیک، اس طرح کتاب کے آخر میں ایک چیز لکھی مشیخہ، یعنی جہاں شیخ ہوتے ہیں سارے. شیخ یعنی رہبر، شیخ یعنی وہ راوی جس سے روایت کی جا رہی ہے. مشیخے کے اندر انہوں نے لکھا میں نے جو روایتیں حسن بن صفان سے نقل کی اس کا چین یہ ہوتا تھا، جو روایتیں میں نے اس سے نقل کی فضل بن شاہزان سے اس کا چین یہ ہوتا تھا، جو روایتیں میں نے ابان بن تغلب سے نقل کی اس کی چین یہ ہے، جو روایتیں میں نے محمد بن مسلم سے نقل کی اس کی چین یہ ہے، جو روایتیں میں نے زرارہ بنت عیون سے نقل کی اس کی چین یہ ہے. اب آپ نے صرف کتاب میں یہ دیکھنا تھا کہ یہ کتاب زرارہ سے ہے، اینڈ آف بک میں مشیخہ میں ڈھونڈنا ہے زرارہ کتنے چین سے کتنے اینگل سے نقل کرتا ہے، ان میں سے کوئی ایک اس سے ہوگی. بعض افراد یہ سمجھتے ہیں اس مشیخے کی وجہ سے وہ جو آخر میں ریفرنس اس طرح لکھے، یہ جو 2050 روایتیں تھیں یہ سب بھی اوتھینٹک ہو جاتی ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہاں چین نہیں نقل کی تھی، مشیخے میں ریفرنس نقل کر دیا، وہاں خالی لکھا تھا اس سے ہے، یہاں پوری تفصیل دے دی کیونکہ وہ اسی سے نقل کیا کرتا تھا. ایک آسان سی مثال دوں، یہاں پر اگر کہا جائے یہاں کے بارے میں، یہاں پر کہ شہروز نے روایت نقل کی ہے، وہ مولانا جو آیا کرتے تھے ہمارے مولانا مرحوم جو یہاں آیا کرتے تھے ذوالفقار نقوی صاحب سے وہ روایت نقل کی ہے. 100 سال بعد تحقیق کو دیکھا جائے شہروز ان سے نقل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس وقت حافظے کا مالک نہیں تھا، ان سے کچھ سمجھ نہیں تھا. اگر یہ شعیب نقوی سے روایت نقل کرنے کی بات کرے 100 سال بعد تو اس کو سوچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. نقل کرنے والے کے زمانے زندگی کو دیکھتے ہوئے ایک چین تیار ہو جاتی ہے. اگر اس کی صداقت پکی ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو 100 سال بعد اس کے جتنے نیریشنز ہوں گے مجھ سے وہ قابل قبول ہو جائیں گے. اگر
میں سچوں میں شمار ہوتا رہا تو ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح یہ مشیخے کا انداز. آخر میں بس ایک چیز اور بیان کروں اور وہ یہ کہ باب نوادر ہے. آخر میں ایک باب ہے پورا باب نوادر. باب نوادر کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں اس قدر کمال ہیں. 150 حدیثیں ہیں تقریباً 160 حدیثیں. وہ سب اخلاقی حدیثیں سب عرفانی حدیثیں. کتاب من لا یحضر الفقیہ آخر میں اس کے 150 کے قریب حدیثیں ہیں جو سب کی سب ایسی ہیں. مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک تو یہی حدیث جو میں نے بیان کی اذان و اقامت والی یہ وہاں پر ہے. اور دوسری حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ حدیث اس طرح سے ہے. مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عجل فرجہم فرماتے ہیں کہ رویان حشام بن سالم ان عقبہ قال ابو عبداللہ. یہ جلد 4 کی ہے. 4 جلد تک آتے آتے اب نیریٹر بیان ہو رہے ہیں. امام نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس. آنکھوں کے تیر جو ہے شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر. من ترکہ للہ عز وجل. جس نے خدا کی خاطر کسی نامحرم پہ غلط نظر ڈالنے سے خود کو روک لیا تو خدا بند تعالیٰ اس کو ایمان کا وہ مزہ عطا کرتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور چکھ ہی نہیں سکتا. ایک اور حدیث سن لیجیے اسی حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے زہر زبان کے خطرے سے لوگ اس سے ڈرتے ہوں. اس کی زبان ایسا زہر اگلتی ہو کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہے پھر کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں. کمال یہ لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے, لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. اسی باب میں پھر ایک اور حدیث پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر غصے کو کنٹرول کر لے جبکہ وہ اس کا اظہار کر سکتا تھا تو خدا بند تعالیٰ اس کی شخصیت کو ملائکہ کے لیے قابل عمل بنا دیتا ہے, قابل رشک بنا دیتا ہے کہ تم اس سے سیکھو. اور اس طرح کی بے شمار حدیث نوادر میں ان ساری کتابوں کو پڑھنے کا یا بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے ہمیں پتہ چلے یہ کتابیں کس طرح پہنچی ہیں. آج یہ 6000 حدیثیں ہم دیکھ نہیں سکتے, اس وقت انہوں نے لکھی ہیں. اور اس وقت کا لکھنا قلم کو دوات میں لگا لگا کے لکھنا ہے, اس طرح نہیں لکھنا. ایک جملہ شیخ صدوق کے بارے میں آغا صدر فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کے جن کی 300 سے زیادہ تالیفات ہیں, مور دین 300 بکس, اور ان 300 بکس کے اندر شیخ صدوق نے جو کمال کیا ہے وہ کمال یہ کیا ہے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا. بہت ساری حدیثیں جو من لا یحضر الفقیہ میں تفصیل سے نہیں لکھی. ثواب الاعمال عقاب الاعمال کے نام سے ایک کتاب لکھی, اس میں تفصیلی نیریٹر لکھ دی ہے. بعد میں آنے والوں کا کام ہے یہ یہاں سے وہاں کاپی پیسٹ کر دیں. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کنٹرول سی کنٹرول وی کا فارمولہ آ جائے گا. وہی حدیث یہ جو نماز جماعت والی حدیث میں وضو کے ساتھ اذان و اقامت کے ساتھ نماز والی حدیث ہے, یہ دونوں جگہ موجود ہے. من لا یحضر الفقیہ میں اس کی سند نہیں ہے, ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں اس کی پوری سند موجود ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کسی شیخ صدوق جیسے عالم کی کتاب میں کوئی سند نہ ملے تو میں اور آپ کسی شمار میں نہیں ہیں کہ اس پر تردید کا گمان بھی پیدا کر سکیں. اصول کافی کے اندر جو حدیث ہے
اصول کافی سے بالکل مختلف ہے. اصول کافی میں بہت ساری حدیثوں کے اندر آپس میں تضاد پایا جا سکتا ہے، جیسے ابھی بیان کر رہے تھے عرفی بھائی تحریف قرآن والی جو حدیث ہے، لیکن وہ قابل حل ہیں. ہمارے علماء نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، 27 شرحیں لکھی گئی ہیں آج تک من لا یحضر الفقی کے اوپر، علامہ مجلسی سے لے کر آج کے محمد رضا غفاری تک جو ابھی زندہ ہے الحمدللہ. 27 شرحیں لکھی گئی. یقیناً یہ کتاب کسی قابل تھی جو اتنی اہمیت دی جائے. شیخ صدوق کی بقیہ ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بیان کیا، کیونکہ علل الشرائع لکھ دی تھی، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ریزننگ بیان کرتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کو باقی رکھتے ہوئے مثال کے طور پہ باب سجدہ میں کتاب بیان کر رہے ہیں، السجدہ لا یجوز السجدہ علی الماکولات والملبوسات، پہننے اور کھانے والی چیزوں پر سجدہ جائز نہیں ہے. یہ جملہ آپ کی توجہ المسائل میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ما انبت من الارض، جو زمین سے اگے اور کھانے پینے والی چیز نہ ہو اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے. لیکن من لا یحضر الفقی میں کیونکہ شیخ اپنے مزاج سے مجبور ہیں، ریزننگ بھی بیان کر دی بعد میں انہوں نے کہا، میں نے حدیث بیان کی کہ سوال کیا گیا حضور سے کہ آخر کیوں جائز نہیں ہے، تو پیغمبر نے کہا الناس عبید الدنیا والمأکولات والملبوسات من دنیاہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں دنیا کی چیزوں میں سے ہیں. وَالسَّجْدَةُ لِلْخُضُوعِ، اور سجدہ خضوع کے لیے ہے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. لا ينبغي ان يسجد علی الماکولات والملبوسات، اس لیے سزاوار نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پہ سجدہ کیا جائے، گویا سجدے میں بھی خدا کے علاوہ کوئی چیز سامنے رہ جائے. وَقَدْ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ اور یقیناً بعض دنیا والوں کا تو معبود ہے وہ کھانے پینے کی چیز اور پہننے کی چیز، اس لیے کسی کے معبود پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ ریزننگ بھی من لا یحضر الفقی میں بیان کر دی. یہ اس کا ایک چھوٹا سا میرے پاس ریویو کا وہ تھا، تقریباً 16 صفحے کا، جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. لیکن مشکل وہی ہے، کچھ چیزیں لازم الذکر تھیں جو میں نے بیان کر دی، اب کچھ چیزیں جستجو پہ منحصر ہیں. اب جس کو چاہیے وہ آگے آ کے حاصل کر سکتا ہے. یہیں پر میرے پاس اسی جگہ یہ 4 جلدیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، یہ چاروں PDF میں موجود ہیں. فارسی، اردو، انگلش تینوں زبانوں میں اس کا مختصر تعارف کی سافٹ کاپی موجود ہے. جس کو ضرورت ہے وہ مجھے اپنا ای میل ایڈریس میسج کر سکتا ہے. انتظار بھائی کو اپنا ای میل ایڈریس میسج کر دیں. یہ پوری USB میں ان کو ابھی کاپی کر کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قلیل علم کو بڑھا سکیں اور اپنے قلیل علم پہ عمل کر سکیں. خداوند تعالی ان فقہا کی زندگی میں جو برکات تھیں، خداوندہ جو ان پہ نعمات تھیں، وہ ہمارے اوپر نازل فرما. ہمیں وہ ذہن و تفحص و تباہر فقہا عطا فرما. فقہائے زمان سے ہمیں متمسک و متوسل رہنے کی توفیق عطا فرما. جو فقہا ورثۂ انبیاء ہیں، جو فقہا قابل افتخار ائمہ ہیں، خداوندہ ہمیں ان کی اتباع، عزت و تعصی کی توفیق عطا فرما. جملہ علماء حقہ فقہائے عظام کو طول عمر عطا فرما. مذہب تشیع کو روز بروز ترقی عطا فرما. خداوندہ جو دشمنان تشیع نے نیست و نابود فرما. اور جملہ ان فقہا کے حوالے سے، ان فقہاؤں کے جو کتابیں آپ دیکھیں، پہلی کتاب یا عظیم کتابیں اپنی ماؤں سے منسوب کر رہے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 300 میں سے 70 سے زائد کتابیں اپنی والدہ سے منسوب کی. اور آج کا یہ سیشن بھی اس حوالے سے ہمارے عزیز عرفی ہاشمی صاحب کی والدہ کی برسی کا دنوں میں سے ہے. خداوند تعالیٰ ان مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جوار سیدہ معصومہ میں جگہ عطا فرمائے. جتنے یہاں افراد موجود ہیں، ہم سب کی والدائیں، ہمارے اجداد جو زندہ ہیں، انہیں صحت و طول عمر عطا فرما. جو دنیا سے گزر گئے بتصدق سیدہ زہرا، ان کی مغفرت فرما. انہیں جناب سیدہ کی کنیزی میں قبول فرما. وقت مغرب ہے، وقت قبولیت دعا میں سے ہے.
ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. جس طرح شیخ صدوق بے ثمرہ دعائے امام تھے مولا، اس طرح ہمیں بھی اس دعا کو چکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی چاشنی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وقل ربي زدني علما والحقني بالصالحين. سسٹم آپ کا ہے. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. ہمارا کوئی سوال ہے؟